جی دوستو، چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفینگ اس وقت پاکستان کے 3 روزہ دورے پہ ہیں، اور ان کا دورہ جو سی پیک کو لے کر 10 سالہ تقریبات ہیں اس حوالے سے ہے، اور وہ مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے، وہاں مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس دورے کی بڑی اہمیت ہے، اور 2-3 زاویوں سے اگر اس دورے کو دیکھیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لینی چاہیے کہ جو ڈیپٹی جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں جب کہ پاکستان میں ایک لحاظ سے پولیٹیکل ٹرانزیشن کا ٹائم ہے۔ اس پی ڈی ایم کی حکومت کے 1-2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ اس کے بارے میں تیقن کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کتنے عرصہ رہے گا، لیکن بہرحال الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد نئی حکومت آئے گی۔ اب اس وقت جب کہ ہم ایک ٹرانزیشن موڈ میں ہیں، چین کے نائب وزیر اعظم کا آنا اور سی پیک کی 10 سالہ تقریبات میں شرکت کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات حکومتوں سے بالا تر ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک ہمارا ریلیشن شپ ہے، اور یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور یہ بہت ہی اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات پچھلے کئی دہائیوں سے آگے بڑھے ہیں، اس میں ہمارے ہاں ایک نیشنل کنسنسس پایا جاتا رہا ہے، اور چین میں بھی ایک لحاظ سے نیشنل کنسنسس رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات حکومتوں کے آنے جانے سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ گو کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم لوز ٹاک بہت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ پرابلمز ہمیں رہے، لیکن اوور آل نیشنل کنسنسس ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہم آئرن فرینڈز ہیں اور ہم آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ دوسرا، سی پیک کے حوالے سے بھی یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک گو کہ پچھلے کچھ سالوں سے کچھ لوگوں نے خدشات کا اظہار بھی کیا اور ایسی اسٹیٹمنٹس بھی تھیں، پھر کچھ کام سست روی کا شکار ہو گیا، تو لیکن ابھی تک جو ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ ابھی تک صرف 2528 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سی پیک کے کانٹیکس میں آئی ہے، جو وچ از نتھنگ 10 سال میں، اور یہ بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس دورے کے بعد چیزیں ریویو ہوں گی، اور خاص طور پہ جو اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپیڈائٹ کرے گی ہماری حکومت۔ جو بھی چین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پورا کریں گے، اور تاکہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ گلوبل سپلائی چین کا کہیں نہ کہیں حصہ بنے، اور اس ضمن میں ایک سسٹینڈ طریقے سے کام ہو ود سیریسنس آف پرپز، اور لیٹس ہوپ کہ بہت سی ٹیکنالوجی یہاں پہ ٹرانسفر ہو، اور پھر یہاں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سی پیک صرف پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، چین کے بھی مفاد میں ہے۔ بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور دیکھیے نا، اگر چین اسٹیٹ آف ملاکا سے اپنا جو جاتی ہیں اس کے شیپس کنٹینرز، تو وہ 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ میں۔ یہ تو 10 سے 15-14 دن کی بات ہے جو کراکرم ہائی وے سے آ کر گوادر پورٹ سے، تو کتنا ٹرانسپورٹ کا وقت، پیسہ کتنا بچتا ہے، سیونگ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اسپیشل اکنامک زونز چین یہاں پہ صحیح معنوں میں جلد ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، تو پھر تو گوادر پورٹ ساتھ ہی ہے، اور تمام چیزیں وہیں بنیں اور ٹرانسپورٹ ہوں آگے دنیا بھر میں، افریقہ میں، یورپ میں، کہیں کہیں سینٹرل ایشیا میں بھی اگر ہم جو ہے ریل لنکس اب جو بن رہے ہیں، کچھ کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو پاکستان کے لیے بہت سے اس میں پاسبلٹیز ہیں اور اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے، اور پاکستان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنائیں۔ خاص طور پہ ان ایریاز میں بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ ایگریکلچر اس پہ اب فوکس ہو رہا ہے، گلوبل انڈسٹری سے فوکس ہو رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بلکہ چین کے نائب وزیر اعظم ایک منرلز کانفرنس سے بھی شرکت کریں گے۔ منرلز کا پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دے رکھے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، تھوڑی سی اگر ہم توجہ دیں ان چیزوں پہ تو ہم بہت کم عرصے میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک سیاسی یقین کی صورتحال پیدا ہو۔ اسی طرح سیکیورٹی کے حوالے سے اب کل
پرسوں باجوڑ میں جو واقعہ ہوا اس میں 50 پاکستانی معصوم جانیں ضائع ہو گئیں۔ اسی طرح چین کے نائب وزیر اعظم کے دورے کے دوران اب 2 دن کے لیے اسلام آباد بند ہے، تو یہ بھی کوئی اچھا تاثر نہیں دیتا دنیا بھر میں۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کردار نبھائیں گے تاکہ معاملات آگے چلیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہ بھی امید کرنی چاہیے ہمیں کہ اب یہ جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہے جس نے پاکستان کافی عرصے سے رہا ہے 2013 کے الیکشنز کے بعد سے، وہ اب ختم ہوگی۔ ایک لحاظ سے ہماری سیاست میں ٹھہراؤ آئے گا۔ جب وہ ٹھہراؤ آئے گا تو ہم جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں گے، چونکہ ہمارے سیاست میں اتنا ہیجان رہتا ہے کہ جو دوسرے ایشوز ہیں اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو اب وقت میرے خیال میں آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا ریڈ ٹیپزم سے بھی نکلنا ہے، بیوروکریٹک جو انرشیا ہے اس سے بھی نکلنا ہے، جو بے شمار قوانین ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیلنجز ہیں جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویژن کی بھی ضرورت ہے، اور ایک حوصلے کی بھی ضرورت ہے، اور سنسیریٹی آف پرپز بھی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، کیونکہ دیکھیے سی پیک کو انڈرمائن کرنے والے بیرونی قوتیں جو ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، بلکہ ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سی پیک کو اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں انڈائریکٹلی، اور اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اوور آل اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس پہ کنسنسس ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے، اور پھر سی پیک اگر ایک لحاظ سے فلی اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بہت سی چیزیں ہیں پاکستان میں جلد ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ وزٹس ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے بڑی پروٹوکول کے حوالے سے بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا جہاں مختلف معاہدے سائن ہو رہے تھے، ایم او یو سائن ہو رہے تھے، جو سیریمنی ہو رہی تھی پی ایم آفس میں، اس میں ایک کنفیوژن نظر آئی کہ پہلے تو ہمارے پرائم منسٹر کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے دستخط ہونے کے بعد بولنا بھی ہے۔ جب وہ تقریر کرنے گئے تو پھر لمبی تقریر انہوں نے کی، اور کوئی چائنیز انٹرپریٹیشن کے لیے پھر ان کو روکنا پڑا ٹرانسلیشن کے لیے۔ وہ نہیں پتہ تھا کہ کب ہونی ہے، کس طرح ہونی ہے۔ پھر جب وہ تقریر ختم کر کے آئے تو پھر چائنیز نائب وزیر اعظم کا خیال تھا کہ اب ان کو بھی بلایا جائے گا تقریر کے لیے۔ ہمارے وزیر اعظم ان کو انکریج کرتے بھی رہی کہ آپ جائیے، لیکن مین وائل ماسٹر دا سیریمنی جو تھے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بس تقریر اب ختم ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کی کنفیوژن مجھے نہیں معلوم کیوں ہوئی ہے۔ یہ تو پہلے ساری چیزیں طے ہو جانی چاہیے کہ بھئی تقریر کس طرح ہوگی، کون کب تقریر کرے گا نہیں کرے گا، ٹرانسلیشن کون کرے گا، کس طرح ہوگی۔ یہ تمام ایک سائملٹینیس ٹرانسلیشن کا بھی، انٹرپریٹیشن کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ ہمارا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہو گیا ہے ان چیزوں میں، وزٹس ارینج کرنے میں، کہ اس قسم کے جو لیپسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔